اتنا کم عقل بے وقوف جاہل تھا وہ۔ تو فرعون اور اس کا لشکر، اس کی فوج ظفر موج جب ان 12 راستوں پر چلی، اللہ نے فوراً پانی کو نہیں ملایا، فوراً دریا کو نہیں ملایا، فوراً راستے اللہ تبارک نے مسدود نہیں کیے۔ بیچ دریا میں جب پہنچے فرعون اور اس کی فوج ظفر موج کے لشکر والے، تو اللہ تبارک پانی کو حکم دیا کہ اب مل جا، جیسے تو پہلے جا رہی تھا۔ ملا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فرعون نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اللہ نے کہا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، زمین میں فساد پھیلاتا تھا، اب تو تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخ انسانیت اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی قوم کو پکڑا ہے تو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ اگر کسی قوم کو طوفانوں نے اور ہواؤں نے پکڑا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اگر کسی قوم کو چیخ نے آ پکڑا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اور اگر کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھنسایا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور اگر کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اندر غرق فرمایا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اگر کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے طوفان بھیجے، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، جوم کا عذاب بھیجا، اللہ تبارک و تعالی خون کا عذاب بھیجا، تو وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تکبر، ضد، عناد، ہر درمی، نافرمانی، یہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر دینے والی چیز ہے۔ آج ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، یہ ترکی کا زلزلہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی تھی، اللہ نے اس ڈھیلی رسی کو اب کھینچ لیا ہے۔ اب گناہوں سے باز آنا پڑے گا، اب گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اب نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ بہت نافرمانی ہو چکی ہے، اللہ کی یہ زمین، اللہ کی یہ دھرتی گناہوں سے لت پت ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم بہت ناراض کر چکے ہیں۔ یہ زلزلہ ترکی کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس بات سے مطمئن ہیں، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم اس کو مانتے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خبر چل رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے، تو محکمہ موسمیات اس کی تردید کر دی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جو زلزلہ، جو طوفان ترکی کے اندر آیا وہ پاکستان میں نہیں آ سکتا، اور کیا اس سے پہلے پاکستان میں زلزلے نہیں آئے؟ 2006 والا زلزلہ ہم بھول چکے ہیں۔ کورونا کی وبا باہر ممالک کے اندر پھیلی تھی، وہ پاکستان میں نہیں آئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہاں پر زلزلہ نہیں آئے گا، اس لیے مطمئن ہو جائیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا؟ کون سی ایسی نافرمانی ہے جس کے اندر ہم مبتلا نہیں ہیں؟ تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچیں گے؟ سابقہ اقوام، سابقہ امتیں بھی تو گناہوں کی وجہ سے پکڑی گئی ہیں۔ اس لیے ایک ہی حل ہے میرے مسلمان بھائیوں، ان پریشان کن حالات سے نکلنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، صرف اور صرف ترکی کے زلزلے کی ویڈیوز دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا دینا کافی نہیں، صرف اور صرف وائرل ویڈیوز کو دیکھ کر رونا دھونا کافی نہیں ہے، صرف اور صرف ہمدردی کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، صرف اور صرف ترکی کے متاثرین سے ان کے غم میں برابر میں شرکت کرنے کا دعویٰ اور اعلانات کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم اور بنیادی کام یہ ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی، اللہ کے گناہوں سے بچیں، گناہوں سے توبہ طائب ہو، گناہوں سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی معافی مانگیں کہ یا ربا، اب تو نے اپنی رسی جو ڈھیلی چھوڑی تھی، لگتا یہ ہے کہ وہ تو نے کھینچ لی ہے، ہماری بھی بس ہے، یا ربا اب مزید ہم گناہ نہیں کریں گے، یا ربا اب مزید ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کام کریں،
دوسرا کام یہ کریں کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے، ہر ایک کلمہ گو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرے۔ اللہم انی اعوذ بعظمتک، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ربا میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں زمین کے نیچے سے ہلاک ہو جاؤں، یعنی زلزلے سے میں ہلاک ہو جاؤں، زمین کے زلزلے سے، زمین کے عذابات سے میں ہلاک ہو جاؤں اور تباہ و برباد ہو جاؤں اور دھسا دیا جاؤں۔ اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی، دعائے رب کریم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔